یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اگر اس کلب میں نہ آئے، مطلب یہ نشہ ہو رہا ہے اور یہ چیز ہو رہی ہے، تو آپ بیکورڈ ہو، آپ پینڈو ہو. وہ اپنی تہذیب پہ فخر نہیں کرتے. آپ تو ماشاءاللہ شاعری سے بھی آپ کا وہ ذوق ہے بڑا اچھا کہ اپنی مٹی پہ چلنے کا کرینہ سیکھو. سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. تو سنگ مرمر پہ جو چلنے کی کوشش کرتے ہیں نا، وہ کہیں نہ کہیں جا کے گمراہ ہو جاتے ہیں، اور اس کا اینڈ آف دی ریزلٹ کیا بنتا ہے کہ ڈگری بھی گئی، یونیورسٹی بھی گئی، پیچھے سے پیرنٹس کا سرمایہ بھی گیا، اور وہ بچہ جناب نشے کی حالت میں چلا گیا. تو یہ وہاں جا کے ایک سٹیٹس کا مسئلہ ہوتا ہے. دوسرا مسئلہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑا ہے کہ ہم وقت پہ، ہماری تہذیب میں نکاح نہیں ہوتے بچوں کے. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. تو وہ جا کے جب یونیورسٹیوں میں غیر محرموں کی لو میں مبتلا ہوتے ہیں، مجازی عشق میں جب مبتلا ہوتے ہیں، تو سٹیٹس کو کی وجہ سے وہ عشق جب ٹوٹتا ہے، تو اس عشق کی اب جو کسی غیر محرم سے آپ کی محبت ہے، وہ محبت ماں تو آپ کو نہیں دے سکتی نا، کیونکہ نیچر ہے. بیوی جو محبت دیتی ہے وہ ماں نہیں دے سکتی، جو باپ دیتا ہے وہ کوئی اور نہیں. اب وہ محبت اس کو بہن سے بھی نہیں ملتی، بیوی سے بھی. اب گھر میں تو وہ محبت ہے نہیں غیر محرم کی، اس کا تو ایک ہی حل ہے کہ نکاح ہوتا تو اس کو محبت ملتی. نکاح اس نے کیا نہیں، گھر میں یہ محبت، اس کو ایموشن ملتے نہیں ہیں. یہ جاتا ہے یا دوسری طرف جاتا ہے، پھر اس کو دوست کہتے ہیں یار چند لمحوں کے سکون کے لیے تو یہ لے لے. وہ پھر ایک ڈرگ لیتے ہیں، دوسری لیتے ہیں، تیسری دیتے ہیں کہ یار اس کی یاد مجھے چھوٹ جائے. اس کی یاد تو چلی جاتی ہے، ایک ایسی یاد میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جس میں سرمایہ بھی جاتا ہے اور ان کی زندگی بھی برباد ہو جاتی ہے. تو یونیورسٹیوں میں جا کے یہ چند ایلیمنٹس ہیں جن کی وجہ سے لوگ یہ کرتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جس طرح تبلیغ ہوتی تھی، کاش ہم لوگ اچھی تبلیغ کرتے، اس طرح ہمارے صوفیاء لوگوں کو قریب کیا کرتے تھے. اب باقاعدہ مافیاز بن گئے ہیں سر یونیورسٹیوں کے اندر، جو اربوں روپے کی یہ بزنس ہے. اور ہمارے پاکستان میں پچھلے عرصے میں سروے ہوا کہ پنڈی اسلام آباد کے کالجز اور یونیورسٹی میں کروڑوں روپے کی منشیات بکتی ہے، اور سارے ایلیٹ کے ہیں. یہ شکر کریں کہ ہمارے مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کے اداروں میں یہ کم ہے. ہمارے ہاں تو چرس کا ہی نشہ ہوتا تھا. اب ہمارے ایلیٹ کلاس میں ایسے نشے آ چکے ہیں کہ وہ بڑے مہذب انداز کے ساتھ کرتے ہیں، پوری رات ان کی آنکھوں سے معلوم ہوتا ہے. اور وہ اب ذہن کے لیے بھی، جی بچے پیپر دینے کے لیے نشہ کرتے ہیں. ایک ایسی بھی نشے آ گئے ہیں کہ آپ وہ لو اور آپ کا ذہن تیز ہو جائے گا، پیپر اچھا ہو جائے گا، لیکن پیپر کے بعد آپ کا ریزلٹ بھی آئے گا، اور آپ جب ڈاؤن فال میں جاؤ گے تو جتنا آپ اوپر گئے ہو اتنا ہی نیچے آؤ گے، اور اس نیچے پان میں وہ بندہ ڈپریشن اور نفسیات کا شکار ہو جاتا ہے. تو یہ ان لعنتوں سے بچنا چاہیے. اعتدال میانہ روی اسلام نے بتایا ہے کہ نہ آپ بہت آگے کی طرف جاؤ اور نہ بہت پیچھے کی طرف. جو میڈیاکر لوگ ہوتے ہیں، جو درمیانی سوچ کے حامل لوگ ہوتے ہیں. اور میں پھر یہ کہوں گا کہ ہمارا خانقاہی نظام یہ ہماری نجات کا ضامن تھا. جو لوگ بھی اللہ والوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں کسی صحیح اللہ والے کی صحبت میں جو خاندان آتا ہے وہ اپنے بچوں کو شروع میں وہاں لے آتا ہے، اور ان کے بچے، آپ ایک سروے کر کے دیکھ لیں، ان کے بچے نفسیات اور منشیات کی طرف نہیں جاتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سیدی نصیر ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ہم ہیں کہ اپنوں کے دل بھی نہ جیت سکے. یہ ایک ہم ہے کہ اپنوں کے دل بھی نہ جیت سکے، وہ دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے ہیں. ناظرین کرام، یہاں پہ علامہ صاحب خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے. اس سلسلے کو بھی آگے بڑھائیں گے. میں ساجد بھائی سے التماس گزار ہوں کہ آپ ایک خوبصورت کلام کا نذرانہ پیش فرمائیے. نہیں ان پر
پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے